أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لو کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے یہ 10 احکامات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ نے وہ کتاب بھی عنایت فرمائی تھی۔ ایک بات تو اس پہ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیوں کہا ہے، کیونکہ یہ مکی آیات ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں بھی چونکہ یہودیوں کا آنا جانا مدینہ منورہ سے رہتا تھا، اور پھر مکی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے، نام سن رکھا تھا، یہ سب کی سب چیزیں ان کے علم میں تھیں، اس لیے اللہ تعالی نے خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا تاکہ خدا انہیں بتائے کہ یہ جو تم مذہبی طور پر متاثر ہو یہودیوں سے اور تمہارا خیال ہے کہ بہت بڑے لوگ ہیں اور ان کے پاس ایک آسمانی مذہب ہے، دین ہے جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو دیکھو وہ بھی کوئی مختلف چیز نہیں ہے، وہ بھی یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ اس کتاب میں بھی یہی 10 احکامات اللہ نے نازل فرمائے تھے جو کہ یہ ہیں، اور یہ وہ تم اس پر عمل کرو، ان کی بات مانو گے، اپنے شہر، اپنے جگہ، اپنے خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسی خاندان کے قریش کے ایک فرد ہیں، بنو ہاشم کے ہیں، تو تم بھی انہی چیزوں کو پالو گے جس چیز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پایا ہے۔ تو اس لیے اہل مکہ میں چونکہ مشہور و معروف ہستی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اسی وجہ سے اس بات پوری ہو گئی کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات جو تم انہیں بڑا آدمی تصور کرتے ہو، تو تمہارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہی کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کو پاک کیا بتوں سے، تو وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بت ملے، حضرت مریم کے بت بھی ملے تھے، کیونکہ اہل مکہ جو تھے وہ شرک پہ تھے، اور جب شرک میں کوئی آدمی ایک معبود سے اللہ سے ہٹ جاتا ہے تو پھر 2 معبود بنائے یا 10,000 بنائے یا 2 کروڑ بنائے، یہ سب کی سب چیزیں اس کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایک اللہ کو جب چھوڑ دیا تو پھر جتنی بھی گمراہی میں بڑھتا چلا جائے گا، شیطان اس کی گمراہی کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ تو مکہ والے حالانکہ نبوت کے قائل ہی نہیں تھے، لیکن علیہ باللہ چونکہ وہ خدا کی بیٹیوں کے قائل تھے، اور ادھر سے عیسائی حضرت مریم کے لیے اور بہت سی خرافات کہتے تھے، تو وہ بھی ایک بت تھا جو بیت اللہ میں رکھا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب عیسائیت سے بھی واقف تھے، یہودیت سے بھی مکہ والے واقف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما کیا کہ ہم نے انہیں کتاب دی تھی، اور اس میں بھی یہی 10 احکامات تھے جو تم پڑھتے ہو۔ دوسری بات مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں سما کا مطلب کیا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ سما کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ترتیب نہیں ہے جسے اللہ نے ذکر کیا ہو، کہ یعنی یہ 10 حکم مانو، سما آتینا موسیٰ الکتاب، اور پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ سما کا مطلب پھر جو آتا ہے تو یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان 10 احکامات کے ساتھ ساتھ ہم نے انہیں ایک اور کتاب بھی دی ہوئی تھی، اور یہ احکامات بعض کے نزدیک اسی میں شامل تھے تورات میں، بعض کہتے ہیں تورات کے علاوہ اللہ نے احکامات موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ کچھ بھی ہو، قرآن اتنا کہتا ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں اس پہ موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں، اور پھر الکتاب کے بعد لفظ لائے ہیں تماماً، اور تماماً کا مطلب یہ ہے کہ پورا۔ اب اس تماماً کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے، اس لیے مفسرین نے
یہاں پر دونوں تفسیریں کی ہیں اور اس کے دونوں ترجمے بن گئے ہیں کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماماً، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی تماماً، وہ کتاب مکمل تھی، وہ کتاب پوری تھی، علی الذی، اور اللہ تعالی نے دی تھی ان لوگوں کے لیے احسن، جو اس نعمت پر نیکی والے ہوں، یعنی نیکی کرنے والے ہوں، ان کے لیے پوری کی پوری کتاب ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام کو دے دی تھی۔ تو اس لیے کتاب کا اتمام اور کتاب کا پورا ہونا، تورات کی تعریف گویا کہ یہاں ہو جائے گی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تعریف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، علی الذی، ان لوگوں کے لیے احسن، جو لوگ عمل کرنا چاہیں اس کتاب پر، تماماً، ان پر خدا کی نعمت پوری ہو۔ دو چیزیں ان کے لیے ہو جائیں، ان لوگوں کے لیے، ایک تو یہ کہ احسن، یعنی وہ لوگ، الذی جو ہے، یہ الذی جو ہے الذین کے معنی میں ہے، یعنی یہ مانن جمع ہے، یعنی تمام وہ لوگ، اگر لفظی ترجمہ محض کریں گے تو پھر تو ہو جائے گا اس شخص کے لیے جو احسن، اچھے کام کرے، اور الذین اگر اسے پڑھیں جو حقیقت میں جمع بھی ہے تو پھر ہو جائے گا کہ ان تمام لوگوں کے لیے احسن، جو اچھے عمل کریں، تماماً، خدا نے دوسری چیز ان کے ساتھ یہ کر دی تھی کہ تماماً اللہ نے اپنی نعمت ان پر پوری بھی کر دی تھی، ایک تو عمل ان کا اچھا ہو گیا، دوسرے خدا نے ان پہ اپنی نعمت پوری کر دی۔ تو دونوں ترجمے ہو گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ساتھ ساتھ کتاب دی، پورا فضل فرمایا، پوری مہربانی فرمائی، کس پر؟ علی الذی، ان لوگوں پر، احسن، جنہوں نے اچھی طرح عمل کیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو یہ کتاب دے دی، وتفصیلاً، اور اسی طرح اس کتاب کی تم تعریف دیکھتے ہو، اس کتاب میں تفصیل سے ہم نے حکم بیان کر دیے تھے، ہم نے بتا دیا تھا کہ کیا کیا کام تم نے کرنے ہیں، کیا کیا کام ہیں جن سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ابھی بھی جو تورات ملتی ہے اس کو اگر آپ پڑھیں گے، اس میں پورے چیپٹرز ہیں جن میں آیا ہوا ہے کہ فلاں جانور تم نے کھانا ہے، فلاں کو نہیں کھانا، یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو لوگ تورات کی پیروی کر رہے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور پھر اس کے بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان کے لیے ضروری تھا کہ اس نبوت کو مانتے۔ اللہ نے فرمایا کہ لکل شیء، ہم نے ہر چیز کو اس تورات میں بیان کر دیا تھا، بیان ہر چیز کا ہم نے کر دیا تھا۔ ہر چیز سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں ضروری تھیں اس کو بیان کر دیا تھا۔ کل کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں ہمیشہ تمام اور کل، ہول، ٹوٹل کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ کبھی کبھی یہ کمپیرین جب کرتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تو اس معنی میں آتا ہے۔ یہ عربوں کے یہاں قاعدہ ہے۔ جیسے کسی انسان کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس فل پاورز تھیں، تو اب کوئی کہ اچھا جی اس کے پاس فل پاورز تھیں اپنے ملک میں، تو پھر وہ چاند پہ کیوں نہیں چلا گیا؟ تو آدمی کہتا ہے کہ طاقت کا مطلب، پوری طاقت کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانی کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں وہ سب کی سب موجود تھیں۔ کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے کہ تمہیں میں نے تمام اختیارات دے دیے ہیں اور جو چاہو اس معاملے میں کر سکتے ہو، کسی کمپیوٹر لے لیں اس کے معاملے میں، تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ تمام اختیارات دے دینے سے کہ وہ اس کمپیوٹر کے علاوہ سبزی بھی بیچ سکتا ہے۔ کل کا مطلب کسی بھی زبان میں اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ جو فیلڈ ہے اس میں پوری کی پوری چیز ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ تمام کی تمام چیزیں جو اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اس لیے قرآن نے یہاں جو کل کہا ہے نا کہ ہم نے تورات میں کل چیزوں کا بیان کر دیا تھا، یہی لفظ قرآن پاک کے لیے بھی آ جاتا ہے کہ خدا نے کل چیزیں اس میں بیان کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانوں کے لیے ضروری تھیں، جو چیزیں تمہارے پروردگار کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ضروری تھیں اور جو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ضروری تھی، انسانوں کے لیے ضروری تھی، بس وہ بیان کرتی۔ یہ تو مطلب نہیں ہے کہ تمام کی تمام چیزیں، اسے سمجھ لینا چاہیے ان حدیث کو بھی جن کی سندی اگرچہ بہت کمزور ہے، اور ان سے کوئی عقیدہ تو کیا ثابت ہوگا۔ طبرانی وغیرہ کی بعض روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھ پر ایک تجلی کی اور مجھے کل چیزیں معلوم ہو گئیں۔ اس سے
بعض لوگ کہتے ہیں کہ کل کا مطلب یہ ہو گیا کہ پورے جہان کے علوم مجھے پتا چل گئے، جو آج تک کائنات میں بیت چکا ہے، جو آئندہ ہونا ہے، سب کا سب مجھے پتا چل گیا. یہ مطلب نہیں ہے. اول تو ان احادیث کی سند ہی ٹھیک نہیں کہ ان پر کوئی آدمی اپنے عقیدے کی بنیاد رکھے، اور اگر فرض کر دیجئے اس کل کا مطلب حدیث میں یہی آ گیا ہے کہ ساری چیزیں پتا چل گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سورہ انعام میں یہاں پر کل کا لفظ آیا ہے، جس زمانے میں وہ تجلی ہوئی تھی مکی زندگی میں ساری چیزیں پتا چل گئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو باقی پھر قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی ان کے علم میں پہلے ہی سے سارا آ گیا تھا. تو ایسی کچی روایات لوگ بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر عقیدے کی بنیاد رکھ لیتے ہیں. یہ بڑی خراب بات ہے، بہت زیادہ بری بات ہے کہ آدمی کو اول تو حدیث میں روایتی وہ بیان کرنی چاہیے جو صحیح معنی میں علماء ان سے سنی ہوئی ہو یا وہ حدیث پکی ہو. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آدمی عقیدہ جس چیز پر قائم کرتا ہے وہ بہت بڑی چیز، ٹھوس ثبوت ہونا چاہیے، جیسے قرآن پاک ہے یا اس کے ہم پلہ حدیث متواتر آ جاتی ہے، تب جا کر عقیدے کی بنیاد اس پہ رکھی جا سکتی ہے. عام روایات پر سے کوئی آدمی عقیدہ ثابت کرنے لگ جائے گا تو یہ بات خطرناک ثابت ہوگی. اسی لیے حدیث میں اتنی چیزیں ہیں کہ اگر آدمی صحیح معنی میں حدیث پڑھا ہوا ہو تو کوئی ضعیف، کوئی بے بنیاد بات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کی تفصیل دے دی. یہاں پر کل جو ہے وہ اضافی معنی میں آ رہا ہے، یعنی تمام وہ چیزیں جس کی انسانوں کو ضرورت تھی. وَہُدًى، اور اللہ نے اس تورات میں ہدایت بھی رکھی تھی. وَرَحْمَةً، اور خدا نے اس تورات میں رحمت بھی رکھی تھی اپنی. لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ لوگ جو تورات پہ عمل کرنے والے ہیں، بنی اسرائیل کے لوگ، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کی ملاقات کے ساتھ، یؤمنون، ایمان لے آئیں، انہیں پورا یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات یقینی طور پر ہونی ہے. تو ان کو اللہ نے یہ تورات میں سب کچھ دے دیا تھا جو وہ اپنے پروردگار سے ملنے کا یقین کریں. اور تورات میں ایک تفصیل یہ بھی کی گئی ہے کہ مفسرین میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو 10 احکامات تم نے سنے، 9 تو وہ پورے ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد 10واں حکم آ گیا تھا آیت نمبر 152 میں کہ فَاتَّبِعُوا، کہ تم پیروی کرو. یہ 10 کے 10 احکامات جو تھے، مفسرین کہتے ہیں یہ تو ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد خدا نے تورات دے دی تھی. تورات کیوں دی تھی؟ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ یہ لوگ اللہ کی لقاء، اللہ کی ملاقات کا یقین کریں، پورا ایمان ہو جائے کہ اللہ سے جا کر ہم نے ملنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اچھا تم اہل مکہ کی بھی سن چکے، ان کی مشرکانہ رسومات کا بھی، ان کا اولاد کی تباہی بربادی اس کا بھی حال تم نے پڑھ لیا. اس کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ دیکھو ان لوگوں نے کس طرح غلوں میں اور کس طرح سبزیوں میں اور ہر چیز میں شرک کیا. پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تورات کو ہم نے کیوں نازل کیا.